کہ اعجاز تم اس شخص کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہو کہ میں نے اس کو کس طرح نکالا ہے. وہ میرا سب سے میرا مقدس انسان جو میں نے تخلیق کیا ہے وہ تھا. تم اس پہ ڈاؤٹ کرتے ہو. آج تم حقیر انسان ہو میری نظر میں. تمہاری کوئی حیثیت نہیں. آج تمہیں میں دکھاؤں گا کہ تم یہاں سے نکلو گے گولیاں چلاتے ہوئے نکلو گے. میں ان کا مائی کا لال ہاتھ نہیں لگا سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام اعجاز احمد خان ہے۔ میرا تعلق ٹوپی مردان پختونخوا سے ہے اور حال امریکہ بالٹیمور کی جماعت کا ممبر ہوں۔ ہمارے ٹوپی کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کئی قصے اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں سنی تو اس کو ضرور سنیں، کیونکہ اس کے سے آپ کو جو تسلسل چلا آ رہا ہے وہ سمجھ آئے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں اپنی خاندان کے کچھ واقعات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دادا کے جو بیٹے تھے اور بیٹیاں، ان میں سے کون احمدی تھے یا کون نہیں تھے۔ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جو نا ہم 5 جو ہمیں پتہ ہے کہ 5 ہمارے 3 تائے اور 2 میرے ابا اور میرے چچا کرنل احمد خان، یہ احمدی تھے، اور 3 کا جن کو میں خود جانتا تھا یہ نہیں تھے۔ ان میں سے ایک جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو کہ ہم جب نکلے ہیں اور وہ راستے میں کھڑے تھے، جن کا آپریشن ہوا تھا، فضل میرے چچا تھے۔ ان میں سے 2 ہمارے غیر احمدی جو تھے، ایک تایا اور ایک جو ہے چچا، وہ سخت مخالف تھے۔ اور ان میں سے جو سب سے بڑے تھے وہ میرے جب خان کا نام تھا، مولوی تھے پورے، جس طرح یہ خوفناک قسم کی داڑھی تھی ان کی، اور سخت مطلب احمدیت کے دشمن تھے وہ۔ اور میں نے ان کی خود کئی مرتبہ ان کے ایسے باتیں سنی نفرت والی، اور جو کہ اور وہ ان کا تھا تو یہ، اور ایک کا نام تھا کرنل فتح محمد، جو کہ کرنل تھے لیکن ان کی بھی داڑھی تھی، اور وہ بھی جس طرح ٹپیکل مولوی ہوتے ہیں اس طرح کا وہ بھی دشمن تھا احمدیت کا۔ تو یہ اور یہ جس چچا تایا کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا سب سے زیادہ نزدیکی گھر تھا، جس کے گھر بندوق میں لینے گیا تھا 303، تو یہ کسی زمانے میں احمدی تھا، لیکن بعد میں بچوں کے حالات کی وجہ سے اور اس کے جو ان کے حالات تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ مسجد میں آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جمعے میں بیٹھے ہوتے تھے، سب آگے علاقے کے لوگوں کو سب کو پتہ تھا۔ لیکن جب یہ پیچھے ہٹے ہیں تو انہوں نے ایک چیز ہمیشہ کی، میں نے ان کو ہمیشہ نوٹ کیا کہ انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی، اور کبھی بھی انہوں نے غیر احمدی مسجد میں آ کے نماز میں نہیں دیکھا ان کو پڑھتے ہوئے۔ تو وہ ایک پیچھے ہٹ گئے تھے، مجبوری تھی ان کی جو بھی۔ لیکن اس دن ان کا ایک بیٹا ہمارے ساتھ نثار احمد خان لدا، جس کا میں ذکر کیا ہے، وہ بھی شامل تھے، اور جنہوں نے آ کے جو ہمیں جب میں بندوق لینے گیا تو انہوں نے ہمیں منع کیا کہ نہیں، اب واپس کسی نے نہیں جانا۔ اور جنہوں نے مجھے خود، میں نے جب ان کو کہا کہ یہ واقعی یہ فلانا فوت ہو گئے ہیں، اور بہنوئی کا میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور نذیر محمد اللہ، تو یہ میرے تایا تھے جنہوں نے ہمیں کہا کہ اب ٹوپی اب میں نہیں جانا ہے تم نے۔ تو اپنی بہن کے کا گھر کا ذکر کیا کہ وہ وہاں جانا ہے، اور خود انہوں نے کہا کہ میں سب سنبھالوں گا اور ان پہ میں اس لیے تھا کہ بعض لوگ سمجھے کہ ہمارے دوسرے چچوں کے یا تائے کے گھر پہ کسی نے حملہ کیوں نہیں کیا، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ احمدی نہیں تھے۔ تو جو 2 ہم جو تھے، میرے ابا صوبیدار عبدالغفور خان اور میرے چچا کرنل احمد خان، دونوں اس وقت احمدی تھے۔ تو یہ ایک ذکر بہت ضروری تھا
اور یہ جو دوسرا یہ چیز تھی کہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری بچپن سے یا جب بھی ہوش آیا صحیح طرح سمجھ آئی تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ ہے اس پہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے لیکن میں نے ہمیشہ اس پہ ایک مجھے اس پہ ڈاؤٹ کیا اور میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ واقعہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان باہر لوگ نیزے لگا پکڑے کھڑے ہیں، تلواریں پکڑے کھڑے ہیں، اور ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹاتے ہیں اور وہ جو ہے دروازہ خود کھولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کو کچھ جو سامنے کھڑے لوگ ہیں ان کو نظر نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوتا تھا کہ اس میں مسلمانوں نے ایگزیجریشن کی ہوگی یا اس طرح ہوا ہوگا کہ بھئی اپنی کوئی ضرور اس کے لیے میں نے کوئی جواز نکالنے کی کوشش کی کیونکہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے 9 جون 1974 میں اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ میرے سب کچھ ٹھنڈا کر دیا کہ بھائی مجھے میرے ابا نے جب ہم کمپلیٹلی گھیرا گیا تو مجھے میرے ابا نے کہا تھا کہ تم دروازے کھولو، جبکہ سامنے سارا 25,000 یا جو بھی تھے ہزاروں کے تعداد کے لوگ باہر کھڑے ہیں ہم پہ کسی طرح ہم پہ حملہ اندر آنے کے لیے، اور مجھے میرے ابا نے چنا کہ تم دروازہ کھولو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھانا تھا کہ اعجاز تم اس شخص کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہو کہ میں نے اس کو کس طرح نکالا ہے. وہ میرا سب سے میرا مقدس انسان جو میں نے تخلیق کیا ہے وہ تھا. تم اس پہ ڈاؤٹ کرتے ہو. آج تم حقیر انسان ہو میری نظر میں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. آج تمہیں میں دکھاؤں گا کہ تم یہاں سے نکلو گے گولیاں چلاتے ہوئے نکلو گے. میں ان کا مائی کا لال ہاتھ نہیں لگا سکے، تمہارے والد کو ہاتھ نہیں لگا سکے، گولیاں چلاتے ہوئے نکلو گے. اور یہی ہوا. جب میرے والد کو جب یہ گئے ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، اور جب انہوں نے ان سے گولیاں ختم ہوئی ہیں تو جب میں نے ان کو ٹیپ کیا تو یہ آگے بڑھے ہیں. اور یہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ جو پورا وہ سامنے کراؤڈ تھا، انہوں نے ایک باقاعدہ اپنے اس طرح جس طرح ہٹے ہیں اس، اور ایک کوریڈور دیا ان کو ابا کو، اور ابا اس میں جب حملہ کیا تو انہوں نے ایک کوریڈور اس طرح کیا کہ وہ خدا تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا تھا. اور جو بھی ان کے ساتھ ہوا پیرالائز کیا ہوا ہے، نہ کوئی فائرنگ کر رہا ہے، نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پکڑو ان کو. اور میرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو میں نے کیا کہ میں نے 5 آدمی مارے، میں نے ان کو گولی چلائی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مارے گئے یا نہیں مارے گئے، اور پھر میں بھی ان کے ساتھ نکلا. یہ احمدیت کی سچائی کا اتنا بڑا ثبوت ہے. یہ ہمارا کمال نہیں تھا، یہ خدا تعالیٰ نے احمدیت کی شان دکھانی تھی مجھے کہ آج احمدیت کی برکت سے تم یہ کرو گے. جس رسول کے ہم سب ماننے والے ہیں، تم اس کے اور جس کی پیروی رسول کے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کے تم بھی سب ماننے والے ہو، آج تمہیں میں دکھاؤں گا کہ کس طرح تم نکلو گے. اور ان کو خدا تعالیٰ میں ان کو اندھا کر دوں گا، میں ان کو پیرالائز کر دوں گا. اور کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے. مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ لوگ پیرالائز ہوئے تھے. تو یہ ایک تھا کہ مجھے بتانا تھا جو میں نے مس کیا تھا. دوسرا، جب ہم تایا کے گھر میں پہنچا اور جب میرے ابا بھی پہنچ گئے تھے
تو اس وقت میں جب ان کو بتا رہا تھا کہ وزیر محمد اللہ فوت ہو چکے ہیں اور نور محمد خان الگ زخمی ہے، وہاں فانے جگہ پڑے ہوئے ہیں، اور فیض احمد بھائی جو ہے نا وہ بھی ان کو یا تو فوت ہو چکے ہیں یا یہ کہ زخمی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ فلانے اپنے کمرے میں ان کی وہ باڈی پڑی ہوگی. میں نے باڈی کا لفظ کیا تھا ویسے. تو ان کو جب میں بتا رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے اس وقت، ہم گھر میں نظر آ رہا تھا اس وقت، وہ ان کے گھر سے ہمارا گھر نظر آتا تھا. تو اچانک وہاں پر دھماکے شروع ہوئے اور انہوں نے ڈائنامائٹ سے گھر کو جب بلاسٹ کرنا شروع کیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہ فیض احمد، جہاں پہ میں نے فیض احمد بھائی کو لٹایا تھا اور جہاں پر ان کی باڈی پڑی ہوئی تھی، تو اس کمرے کو انہوں نے بلاسٹ کیا. وہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی گھر کو. گھر کو آگ لگی ہوئی تھی اور شعلے اٹھ چکے تھے. تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی، اسی لیے پھر فیصلہ میں وہ ہوا کہ نہیں، اب ہم وہاں واپس نہیں جا سکتے. اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو ان کے کمرے میں جو بلاسٹ ہوا ہے، اگر وہ زندہ تھے بھی تو اب فوت ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس سے کوئی انسان بچ کر نہیں نکل سکتا. تو اور پھر جب ہم چلے تو امتیاز ملا. لیکن جب ہم رستے مینی کی طرف جا رہے تھے، جو کہ میرے ابا کا آبائی گاؤں تھا، جہاں پر میرے ابا کی پیدائش ہوئی، جہاں پر میری پھوپھی کا گھر بھی تھا، میرے دادا بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے. تو میرے ابا نے اب یہ جب ہم یہ قافلہ چلائے تو اس قافلے میں دو ہمارے ملازم تھے، میرے چچا کے، تایا کے، اور ان کا ایک بیٹا تھا، اور میں اور میرے والد، اور پھر امتیاز ہمیں ملا جو چھوٹا بھائی، اور پھر میری تائی تھی، میری امی، اور 3 بہنیں اور 2 بچے. یہ قافلہ جو ہے ہم وہاں سے روانہ ہوئے. تو رستے میں ابا نے بڑے صاف اور شفاف زبان میں سب کو سمجھایا، سب کو، کہ میں ایک بات کرنا کہ میں جب ہم وہاں مینی پہنچے گے اپنی بہن کے گھر، تو میرے علاوہ کسی نے ان سے کون کو نہیں بتانا. میں نے بتانا ہے کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا، مطلب کہ وہاں پر ہمارے سے شہید ہو چکا ہے. تو ہم نے سب نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے. تو ہم جب یہ انہوں نے رستے میں بتایا، ہم جب توپی مینی میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں صبح سرحد میں حجروں کا بڑا رواج ہے. اور تو ہم جب پہلے حجرے کے ساتھ پاس پہنچے تو کئی لوگ وہاں بیٹھے تھے حجرے میں، اور یہ ہم اپنے آبائی گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں. تو کئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس واقعے میں شامل نہیں تھے، ورنہ اگر ان کی شرارت کا ہوتا تو ضرور شامل ہوتے نقصان پہنچانے میں، کیونکہ ایک جہاد کا کانسیپٹ چل رہا تھا اس وقت. تو میرے ابا نے بڑی اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ سارے کا سارا مجمع کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے مڑ کے دیکھا اور حیران و پریشان. اور میں اتنے غصے میں آ گیا تھا کہ ابا نے ان ذلیل لوگوں کو سلام کیا، یہ بغیرت لوگوں کو سلام کیا انہوں نے. میں نے کہا ابا ان بغیرتوں کو آپ سلام کر رہے ہیں؟ میں نے اس طرح کہا، ان بغیرتوں کو یہ احساس نہیں کہ ان کی مائیں اور بہنیں اپنی زندگی کے لیے بھاگ رہی ہیں، اور جو کچھ ان کی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، اور یہ ان کو آپ سلام کر رہے ہیں. مجھے میری امی نے یکدم میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا خبردار ایسی فضول بات نہیں کرنی. میں وہاں پر جو کوئی ایک آدمی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، گھر چلے. ان کو وہ گھر چلے، انہوں نے یہ لفظ کہا، یہ بات، اور کسی نے کوئی شرارت نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، کوئی جواب مجھے بدتمیزی سے نہیں دیا. آگے ہم چلے، دوسرا حجرہ ہے، وہاں پہ بھی ابا نے سلام کیا. میں نے پھر کہا کہ ابا کیوں آپ ان بغیرتوں کو سلام کر رہے ہیں؟ تو پھر میری امی نے کہا میں نے کہہ دیا تھا کہ تم نے فضول بات نہیں کرنی.
اور لیکن میں غصے میں تھا اس وقت، لیکن وہاں بھی سب لوگ اسٹنڈ کہ مطلب کہ، اور یہ سارے اب ہم ان کو جانتے بھی ہیں. اتنے میں ہم چلتے چلتے اپنی پھوپھی کے گھر داخل ہوئے، جو کہ گاؤں کی بالکل درمیان میں تھا. اور یہ تنگ گلیاں ہوتی ہیں وہاں پر گاؤں میں جو اکثر. تو ہم جب پہنچے تو جب جس طرح یا تو حجروں والوں نے یا جس طرح بھی ہوا، تو لوگوں یکدم لوگ جو ہے نا گلی میں آنا شروع ہو گئے. ہمارے اس میں زیادہ تر ہمارے رشتے دار تھے اور سارے غیر احمدی. ہمارے اس گاؤں میں کوئی ایک بھی احمدی نہیں تھا. یہ سب اب اس وقت غیر احمدیوں کے اور لیکن اس میں کافی ایک تعداد بہت بڑی تعداد ہے جس میں ہمارے اپنی فیملی کے لوگ ہیں. تو ہم پھوپھی کے گھر شاید جب داخل ہوئے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ میری پھوپھی اور ان کی جو بہو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے میرے ابا کو لپٹ پڑے، اور ایک ان کے حیران، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مارے جائیں گے آج. کسی کو تصور نہیں تھا کہ ہم بچ کے کوئی نکلے گا وہاں سے اس گھر سے. تو لپٹ پڑے ہمارے ساتھ، ہم بھی ایک ایک کر کے. اور خوشی کا اظہار تھا. ان کو کوئی وہ نہیں تھا کہ اپنے ان کے 2 بچے اس وقت اندر تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن اپنے بھائی کو اور مجھے اور چھوٹے بھائی کو اور خاص کر میری امی اور ان بچوں کو انہوں نے دیکھے تو ایک خوشی کی لہر ان پہ دوڑ آئی. اور انہوں نے یکدم اپنی ایک بہو کو کہا کہ چائے فوری طور بناؤ. ان کو مطلب کہ حالانکہ رات کا وقت ہو چکا تھا. تو مجھے اس وقت ایک جو بھی حالات تھے، ابا خاموش ہو چکے تھے. اب میں تو جوان تھا اس وقت. ان کی ذہن میں ایک مشکلات کا جو سامنے لہر آ گئی تھی، جو گھر ختم ہو چکا ہے، جو ساری عمر کی کمائیاں وہ ختم ہو چکی ہیں، لوگ ان کے جو پیارے شہید ہو چکے ہیں، داماد ان کا شہید ہو چکا ہے. تو ان کی کئی جو تھے تو وہ خاموش ہو چکے تھے، کافی ان کی وہ خاموشی تھی. تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا، ان کے جن کو ہم بھابھی کہتے تھے، میرے کزن کی بیوی تھی، میں نے ان سے کہا بھابھی ہمیں پانی پلائیں. تو میری بھابھی جن کا خاوند شہید ہو چکا ہے، انہوں نے وہ پانی کا ڈول جو ہے وہ کنویں میں ڈالا پانی نکالنے کے لیے. اور اتنے میں ابھی مطلب اچانک میرا جو کزن مرزا محمد لالا، ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ نذیر محمد لالا شہید ہو چکے ہیں. تو یہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ دروازہ کھلا، اس نے کھولا، اندر آیا اپنے گھر میں. انہی کا گھر تھا. وہ آئے بھاگتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ماں، میرے پھوپھی کو آواز دی کہ ماں، امی، نذیر محمد لالا فوت ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ میری بھابھی کے ہاتھ سے وہ ڈول گر، تو وہ پانی کا ڈول گر گیا اور وہ کلیپس ہو گئی، گر گئی. اور ایک سب. اب یہ ایک ایسی خبر آ گئی کہ جو کہ میرے ابا کہتے تھے کہ میں بتاؤں گا، لیکن میرے کزن جن کو اپنے بھائی کا پتہ چل گیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے آ کے ماں کو اور بھابھی کو آواز دی. سب وہاں پر ان کی بیٹھے تھے، ان کی اپنی بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی. بس وہ ایک وہاں پر چونکہ غیر احمدی تھے تو ان کا اپنے کا رونے کا جو کانسیپٹ تھا. ہم بھی رو رہے تھے، مطلب کہ ہمیں بھی رونے، ہم رو رہے تھے. اور میری پھوپھی بار بار ہی کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی اور زندہ میں ان کی خوشی دیکھ رہی ہوں، اور ایک طرف میرے بیٹے کا میں کیا ان کا یہ تھا کہ میں کیا کروں. اور اتنی صبر، ان کی ہمت، لیکن رو رہی تھی نیچرلی. اتنے میں اچانک لاؤڈ سپیکر پہ آواز آنی شروع ہو گئی کہ ہم نے سنا ہے کہ قادیانی گاؤں میں آ گئے، اور جنہوں نے ان کو
جنہوں نے ان کی حفاظت کی، ہم ان کے گھروں کو جلا دیں گے اور ہم ان کو مار دیں گے۔ اور اعلان پہ اعلان شروع ہو گئی ایک دم، تو ہم کھڑے ہو گئے۔ میں کھڑے ہو، سب ہم سن رہے ہیں، سب کو ہو رہا ہے، تو ہم سب کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میری پھوپھی نے کہا کہ نہیں، کسی نے نہیں جانا، آج اگر موت آنی ہے تو آنے دو، تم میں سے کسی نے نہیں جانا، یہاں پر یہیں رہنا۔ میں نے کہا نہیں پھوپھی، اب ہم یہ اب ہم اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ میں نے اس طرح کہا، میں نے کہا آپ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے کہ بیٹا آپ کا شہید فوت ہو چکا ہے، اور میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس گھر میں تو آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ میں نے کہا کہ ہم اپنی قلعہ نما گھر میں اپنے آپ کو بچانے، مطلب کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، تو یہاں پر آپ کس طرح کریں گے؟ میرے ابا نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، دیکھ میں اب اپنے بھائی اور بچوں کو کس طرح جانے دوں گی، مطلب۔ اور ایک میں آپ کو سچ بتا دوں کہ ان کی ہمت کا اس وقت آپ دیکھتے تو آپ حیران ہوتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا تھا، کہ ایک جرت کہ بھئی نہیں، آج میں اپنے بھائی کو اور اپنے بھائی کے بچوں کو، ان کے اگر وہ ان کے ساتھ موت آئی ہوئی تو ہم بھی ساتھ مریں گے۔ اور اپنے بچہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی فوت ہو چکا ہے۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلا، اور ایک میرے ابا کے کزن جن کا نام شیر خان، جنہوں نے ہمیں 9mm بندوق دی تھی میرے ابا کو، وہ داخل ہوئے، اور انہوں نے وہ اعلان سننے پر کافی ہماری فیملی لوگ آ گئے تھے اس گھر میں۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی سب کو کہ یہ، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کون کون آیا ہوا ہے۔ انہوں نے جب آ کے دیکھا کہ میرے ابا بھی وہاں پر ہیں، میں بھی ہوں، اور میرا چھوٹا بھائی بھی، اور میرے امی وغیرہ سب ہیں، تو انہوں نے آ کے جب آئے ہیں اندر، تو وہ یہ ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی کہ نہیں، ہمیں نکلنا چاہیے یہاں پر۔ تو انہوں نے میری اس بات کی تائید کی، اور میرے پھوپھی کو کہا کہ بہن، ان کی بھی فرسٹ کزن تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، اور بھائی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ جو اجاز کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ان کو یہاں سے نکال کے لے جاتا ہوں، اور میں ان کو ایک محفوظ مقام پہ تک کرتا ہوں۔ تو وہ پھر بھی عزیز کر، لیکن اس نے پھر جب کہا کہ نہیں، یہ بالکل وہ ہے، اور ہم نے پھر وہ مان گئی، تو انہوں نے اس وقت پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں وہ لیڈ کریں گے، صرف میں، میرے ابا، میری امی اور بہنیں، اور ہم صرف جو احمدی ہیں، اور یہ ایک، تو میری پھوپھی نے بھی کہا، اور میرے جو کزن جو ابھی جنہوں نے آ کے اطلاع دی تھی کہ نذیر محمد اللہ شہید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، اور میری پھوپھی نے بھی کہا کہ مرزا محمد نے بھی ساتھ جانا ہے۔ ہم نے بہت سمجھایا کہ نہیں، نہ کریں، کیونکہ انہوں نے جا کے بھائی کی اپنی لاش کو بھی نکالنا ہے وہاں سے، اور پہلے ایک فوتگی ہو چکی ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں، آپ نے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو پھر فیصلہ ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ہمارے سے چلیں۔ ہمارے جو میرے چچا لگتے تھے، میرے ابا کے فرسٹ کزن شیر خان نے، ہم نے ایک دوسرے کو رخصت کیا، ابھی کسی ایک آدمی نے ایک بوند بھی پانی کا نہیں پیا، پھر موقع ہی نہیں ملا ہمیں۔ ہم وہاں سے بس جلدی ایک دوسرے کو بس ہم نے ملے اور نکلے ان کے گھر سے، اور اب بجائے کہ ہم گاؤں کی گلیوں میں ایک طرف جاتے، تو یہ جو باہر کا راستہ جاتا ہے، جو کہ زمینوں کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف وہ ہمیں چچا انہوں نے لیڈ کیا اور گلیاں کافی تنگ ہیں، کوئی ابھی 1 فرلانگ یا 2 فرلانگ گئے ہوں گے کہ سامنے سے پورا تقریباً 30 35 یا 40 جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں کہ قادیانی سنا ہے کہ آ گئے ہیں، اور ان کو مطلب پکڑو اور ان کو قتل کرو، یہ نعرے۔ اب سامنے سے وہ آ رہے تھے، تقریباً کوئی 300-400 میٹر پہ تھے، اور اس وقت مجھے ابا نے کہا کہ اجاز تیار ہو جاؤ۔
اور میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کا مطلب تھا کہ اس وقت اب ہم گھیرے میں آ گئے ہیں، اب نکلنا، اب جو ہے نا یہ اس کراؤڈ نے ہمیں مطلب کہ وہ پکڑ لینا ہے۔ تو میں نے بھی گنز لوڈ کی اور میرے ابا نے بھی گنز لوڈ کی، وہ اپنی گن جو ان کے پاس 10 گن تھی وہ لوڈ کی، وہ تو پہلے لوڈ کی بھی تھی، یہ میں نے کاک کی ہے، مطلب تیار کی، بس میں نے اس کو نکالا ہے۔ اور ہم تیار تھے کہ اب ہم جب پکڑے جائیں گے تو اس سے پہلے عورتوں کو سب کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا ہے تاکہ ان تک نہ پہنچے کوئی۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا اس وقت۔ ہم جہاں پر پہنچے، ہم جہاں وہاں اب ہم کھڑے ہو گئے، اور اچانک میں بالکل ہم تیار تھے کہ اب آ گیا وہ وقت کہ جس کے لیے ہم اب یہ قربانی دینی پڑے گی، اور اب ہمارا یہ اب اس سے ہم بچ نہیں نکل سکتے۔ تو اچانک مجھے نظر آیا کہ ہم ایک گھر کے سامنے کھڑے ہیں جس میں ہمارے کزن کی 2 دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور ابھی تازہ شادی ہوئی تھی، ہم اس میں باقاعدہ گئے بھی تھے اس میں۔ تو میں نے اچانک میرے منہ سے اونچی آواز میں نے آواز دی، امی آپ لوگ گھر کے اندر جائیں اور ہم حجرے میں چلتے ہیں۔ اور کراؤڈ یہ سمجھا کہ ہم اس گھر کے مہمان ہیں، تو وہ میری امی وغیرہ اس گھر کی طرف بڑھی ہیں، اور یہ کراؤڈ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے درمیان میں سے گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ یہ سمجھے کہ ہم اس گھر کے مہمان ہیں، تو یہ ہمارے سے گزرے ہیں اس طرح۔ اور جس طرح یہ گزرے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو یہ اس وقت شور مچا رہے تھے، نعرے مار رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے۔ تو ہم نے پھر بھاگنا شروع کیا، ہم لٹرلی بھاگنا شروع کیا سب نے، اور میرے جو چچا تھے وہ بھی بھاگ رہے تھے، میری بہنیں بھی بھاگ رہی ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں ویسے۔ اب گاؤں سے ہم تھوڑی دیر ابھی، اور لیکن وہ لاؤڈ اسپیکر میں بھی وہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ہم جب گاؤں سے باہر نکلے ہیں تو میرے چچا بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کھڑے ہوئے، تو میرے ابا نے اور میرے چچا نے دونوں نے کہا کہ بجائے کہ ہم یہ اس رستے پہ چلیں بھاگیں، تو ہم زمینوں میں چلتے ہیں، ان کو تاکہ کہ ان کو ہمیں ہمارے پیچھے آ کے ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں ہیں۔ تو مجھے اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا وہ تھا کہ اگر وہ میرے کزن نہ ہوتے یا میرے ابا کا نہ ہوتا تو ہمیں تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کس طرح جانا ہے زمینوں میں۔ تو وہ ہم زمینوں میں اترے ہیں، اور سڑک وہ جو راستہ چھوڑا ہے، سڑک تو نہیں ہوتی تھی، وہ کچی راستے ہوتے تھے گاؤں میں، تو وہ ہم نے چھوڑا ہے، اور اب گاؤں سے ہم نکل آئے ہیں باہر اور زمینوں میں، تو ہم زمینوں میں چلنے شروع ہوئے۔ اب قرآن وہاں پر مسجد سے جو اعلان شروع ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے اعلان شروع کر دیا کہ سنا ہے، پتہ چلا ہے کہ احمدی بھاگ گئے ہیں، تو ان کا پیچھا کرو۔ تو وہ جو کراؤڈ جس کو ہم نے جنہوں نے ہم جن سے بچے، وہ اور وہ جو بھی تھے، یہ ہمارے پیچھے انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اب ان کو بھی انہوں نے جا کے جو ہمارے پیچھے جب آیا تو رستے ان کو خیال آیا شاید، یا جو بھی ہوا کہ یہ کہیں رستے سے نکل گئے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ہم بھاگتے جا رہے تھے۔ اور اس وقت میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو کہ یہ گندم کٹی ہوتی ہے، اور اس میں خاص کر ایک کانٹے دار ایک ویڈ ہوتی ہے جسے مجھے اب اس کو اردو کا لفظ نہیں آ رہا، اور وہ بڑی سخت، وہ اس کی جو ہے نا، اس کی جو کانٹے ہوتے ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، جب وہ اگر آپ دن کو بھی اس میں آپ چلیں تو وہ آپ کو مطلب کہ جب چبھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ
فصلیں کٹی ہوئی ہیں اور وہ حالت ہے، ہم اس میں بھاگ رہے ہیں. اور جب ہم تقریباً کوئی کافی ہم بھاگے ہیں تو پھر ہم بیٹھے ہیں. اور اب ہم یہ سب کچھ ہم سنائے، ہمیں لاؤڈ اسپیکر بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور جو لوگ نعرے مار رہے ہیں ان کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، اس وقت خاموشی ہے ہر لحاظ سے، باقی صرف یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم بیٹھے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور ہم نے بڑی منطق سے کر کے ہم نے اپنے جو مرزا احمد جو کزن ہیں میرے، ان کو ہم نے کہا کہ آپ واپس جائیں، اور مطلب ہے کہ یہ اس وقت ان کو آپ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ پتہ تو نہیں تھا کہ جو ان کا جو چھوٹا بھائی ہے، جو ایک اور بھائی جو ہمارے ساتھ پھنسا ہوا تھا، کہ وہ فوت ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. گو کہ امتیاز نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی نظر میں، اس کی نظر میں، اور اس نے اس کو دیکھا ہے باہر، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی کہاں ہے. ہم نے ان کو، تو آخر بڑی میرے ابا نے سختی سے جب ان کو کہا کہ نہیں، میں وزیر محمد وزیر میں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ واپس، اور تمہیں ان کے اس وقت جو ہے نا لوگوں کو سنبھالنا ہے تم نے وہاں پر. تو وہ پھر ایگری کیے. اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ انہوں نے ایگری کر کے چلے گئے یا کہ ہمیں دیکھتے رہے. اب ہم پھر چل پڑے اور بھاگ رہے ہیں ابھی ہم. اور تو جب ہم کچھ فاصلہ کیا، تو یہ جو میرے چچا تھے شیر خان، ان کی دشمنی بھی تھی، اور ان پہ اٹیمپٹس پہلے ہو چکے تھے کہ ان کو قتل کرنے کی. وہاں جو ٹپیکل دشمنیاں ہوتی ہیں جس میں ایسی ظالمانہ ہوتے کہ خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، تو ان کی دشمنی تھی، تو ان پہ اٹیمپٹ ہو چکا تھا. تو میرے ابا نے ان کو کہا کہ آپ واپس جائیں. انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں پوچھتا. تو میں نے میں نے کہا کہ چچا پروگرام کیا ہے آپ کا، مطلب کہ کہاں جا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نا، میں علاقہ غیر، ساتھ ہی گندف کا علاقہ تھا، علاقہ غیر میں میرے ایک دوست ہیں، میں ان کے گھر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ میرا ایسا دوست ہے کہ وہ آپ کی پروٹیکشن کرے گا، اور میں ساتھ ہوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ چچا، اگر ہمارا سارا خاندان، اور اگر ہمارا اپنا گھر، قلعہ نما گھر ہم کو نہیں پروٹیکٹ کر سکا، تو ایک گھر کس طرح کرے گا؟ آخر یہ جو ہم 9-10 بندے ہیں ایک گاؤں میں چھپ کے کتنے دیر تک رہیں گے؟ اور وہاں پر پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو کہ بھئی ہم احمدی آئے ہوئے، تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا جو ابھی یہ ہو رہا ہے مینی میں. ہمارے اپنے آبائی گاؤں میں ہم حفاظت سے نہیں ہم حفاظت سے ہیں، تو وہاں اکیلا ایک آدمی کس طرح ہمیں وہ کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ادھر نہیں جانا. تو انہوں نے پھر کہا کہ پھر کیا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو میں نے کہا جی کہ میرا یہ ہے کہ مشورہ ہے کہ پنجاب نکلا جائے، اور کوئی ذریعہ نہیں بچنے کا. اب یہ کہ پنجاب نکلا جائے. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ کس طرح؟ تو میں نے کہا کہ یہاں سے اگر ہم جہانگیرہ جائیں تو یہ ایک طریقہ ہے، پھر ایک طریقہ ہے تربیلا ڈیم، کہ ہمیں لائٹس نظر آ رہی تھی ان کی، جو پہاڑوں کے پیچھے جو لائٹس ان کی تھی، تو وہ نظر آ رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہمیں اگر تربیلا ڈیم پنجاب، وہاں سے نزدیک تھا پنجاب، کیونکہ اگر ہم جہانگیرہ سے جائیں گے تو ہمیں یہ رائٹرز ہمارے راستے میں ہوں گے، اور اگر ہم کہیں بھی بس لیں گے تو پکڑے جانے کا زیادہ خطرہ ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا، اور میرے ابا نے بھی اس کی تائید کی، کیونکہ میرے ابا تربیلا ڈیم میں ملازم تھے اس وقت. وہ ان کو ہر چیز کا تقریباً علم تھا کہ بھائی کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ ہم پنجاب نکلنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کو تو اس راستے کا اتنا جگہ کا علم نہیں تھا، مطلب. تو میرے ابا نے ان کو بڑی اس وقت کہا کہ آپ واپس جائیں. تو ہم نے بھی ان کو کہا. تو انہوں نے پھر، میں آپ کو بتا دوں کہ غیر احمدی تھے، اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب ایک غیر احمدی نے، جب ہم جدا ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب کو کہا کہ آپ زمین پہ بیٹھ جائیں.
تو ہم وہاں پر زمینوں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا آج آپ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ ایک غیر احمدی کہہ رہا ہے کہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام ہر جگہ میرے ابا کہتے تھے کہ انہوں نے دعائیں کرائی، لیکن یہاں پر ایک اس وقت اتنا پھر بھی ایک وہ شرافت کا وہ تھا، اور ایک کہ ایک غیر احمدی میرے چچا کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھو اور دعا کرتے، اور ہم نے پھر بیٹھ کے دعا گو کے ابا نے لیڈ کی، لیکن ان کے کہنے پہ کی تھی، اور ہم نے دعا کی اور پھر اٹھے، ان سے ملے، ان کو رخصت کیا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرے ابا نے بڑی سختی سے ان کو کہا کہ نہیں، خدا نہ آج اس وقت تمہارے دشمن موقع پہ تلاش کرے، اس وقت اگر کوئی تمہیں مار دے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی کسی رائٹر نے مارا ہے یا کہ تمہارے دشمن نے مارا ہے، تو اس لیے کہ اس وقت تمہارے دشمن ضرور تمہارے پیچھے آ رہے ہوں گے، تو اس لیے میرا یہ مشورہ، تو وہ بہرحال مان گئے۔ گو کے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کافی دیر تک ہمارے پیچھے آتے رہے، لیکن بہرحال ہم پھر بھاگنا شروع ہوئے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے نا یہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، اس کا جو شعاع ہے جو اس کے تو ہم تربیلا ڈیم کی طرف چل گئے۔ اب ہمیں یہ ہے کہ تربیلا ڈیم جائیں گے کس طرح، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ درمیان میں پہاڑیاں ہیں اور درمیان میں کانٹے، باربڈ وائر ہے سارا ایریا، کہ ہم کس طرح جائیں گے۔ وہ آگے چلتے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں، اور ایسا بھی موقع آیا ہے کہ ابھی چاندنی بھی ہے، اور وہ جو تربیلا ڈیم کی جو فلڈ لائٹس ہیں ان کی روشنی سے بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، بعض چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم جب بھاگ رہے ہیں تو یہ گرمی کا موسم ہے، اور سانپ بھی وہاں پر بہت ہوتے ہیں، کیونکہ سارا پتھریلا علاقہ ہے، سارا اس طرح کا علاقہ ہے، تو اس میں پتھر اور سانپ ہم نے خود دیکھے کہ باغیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے لیکن میری بہنوں نے اسفنج کی چپل پہنے ہوئے، اور وہ زمینوں میں بھاگ رہے ہیں، اور ان کو وہ جو کانٹے ہیں وہ چبھ رہے ہیں، اور صرف میں تھا جس نے پی ٹی شوز پہنے ہوئے تھے، باقی سب نے، میرے ابا نے بھی چپلیں پہنی ہوئی ہیں، کیونکہ تیار تھے نہیں اس چیز کے، لیکن عورتوں نے وہ جو اسفنج کی چپل پہنے ہوئے، میری بہنوں نے۔ تو ہم ان کو پکڑ پکڑ کے کوشش کر رہے تھے کہ بھاگیں، اور وہ بڑی ہمت دکھا رہے تھے۔ میری جو بڑی بہن ہے، جس کا 2-3 مہینے پہلے بچی ہوئی تھی، جو صدیقہ، جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، وہ بھی بھاگ رہی ہیں۔ اب پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 2 بچے ہیں، انہوں نے جب سے ہم بھاگنے شروع ہوئے ہیں اور جب تک یہ ہم چل رہے ہیں، انہوں نے ایک آواز نہیں نکالی۔ حالانکہ بچے ہوتے ہیں، وہ بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے، اور بھاگ رہے ہیں، ان کو ہل رہے ہیں اور جھٹکے لگ رہے ہیں ان کو، اور ان کے طرف سے مطلب بالکل، اور ایک کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، ایک کو امتیاز نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہم باقی جا رہے ہیں، اور بہنیں جو ہے نا ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی نکلیں۔ اتنے میں ہم جو ہے نا اب اس طرح ہوا ہے کہ ہم پہلے وہاں سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور اس طرح آئے ہیں اپنے آبائی گاؤں 2 میل اس طرف آئے ہیں۔ پھر ہم جب نکلے تو ہم نے اس طرح ٹرن لیا ہے، اور یہ اس طرح ہم پہلے نکلے اور آگے نکلے ہیں، اور پھر ہم نے ٹرن لیا ہے، اور پھر ہم نے جو رستہ اڈاپٹ کیا، کیونکہ ہمیں تربیلا ڈیم کی لائٹس کا سارا سسٹم تھا، تو ہم واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، مطلب کہ جو ہم بھاگتے جا رہے ہیں، تو ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ اب ہم واپس اپنے گھر کی قریب آ رہے ہیں، اور ہمیں اپنا گھر اب نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ، اور وہ آگ لگی ہوئی ہے، مطلب کہ بالکل اس کے شعلے، اور وہ جو بعض وقت ہوتا ہے کہ جو ایندھن کی جو وہ بھی اس کی آگ کا جو بعض چیزوں کے وہ تھا، وہ بھی نظر آ رہا ہے، تو وہ ایک گلو سا بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی اس گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، اور اس میں تو ہم گزرے ہیں اس طرح، اور اچانک ہمارے سامنے کنویئر بیلٹ آیا،
کنویئر بیلٹ تربیلا ڈیم کے لیے ہمارے گھر کے نزدیک سے وہاں سے مٹی جایا کرتی تھی تربیلا ڈیم کو وہ کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے. انہوں نے یہ اٹالین نے یہ بہت انیوژل وہ تھا کہ پاکستان میں کسی کو کنویئر بیلٹ کا کانسیپٹ ہی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ بہت بڑا تقریباً کوئی 4-5 میل کا کنویئر بیلٹ لگا ہوا تھا اور بڑا انڈسٹریل والا تھا، بہت بڑا. لیکن چونکہ پاکستان میں تھا تو اس کے سائڈز پہ کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. یہ کنویئر بیلٹ تھا اور میرے خیال میں یہ کوئی 7-8 فٹ اونچا تھا، اور یہ اس کے جو بیلٹ تھے وہ یہ جو تقریباً میرے خیال میں کوئی 6 فٹ کے سے زیادہ تھے پھیلے ہوئے، اور یہ 3-4 میل اس کا 4-5 میل اس کا فاصلہ تھا پورا جو چل رہا تھا. تو یہاں سے یہ مٹی پڑتی تھی اور یہ مٹی جا کے وہ وہاں پر تو میرے ڈیم میں ڈمپ کرتے تھے. تو ہم جب جہاں پر پہنچے ہیں تو میرے ابا کو اندازہ تھا اس چیز کا. تو ابا نے، ہم جب وہاں پہنچے تو اب ہم بلاک ہو گئے ہیں کہ اب یہ سامنے کنویئر بیلٹ ہے. اگر ہم اس کے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو ہم اپنے گھر کے قریب تقریباً کوئی چند 100 میٹر پہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں سارے رائٹرز وہاں پر سارے اس وقت، اور ابھی مطلب ہے کہ ہمیں تقریباً یہ سارا رستہ بھاگتے ہوئے یہ جو میرے خیال میں 4-5 گھنٹے لگے ہیں ہمیں. تو رائٹرز ابھی ہو رہا ہے اور ہم شور بھی سن رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ہم گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، نظر ہمیں آ رہا ہے. تو اب لیکن یہ کنویئر بیلٹ اس وقت کھڑا ہے، یا شفٹ چینج ہو رہی ہے، جو بھی چیز ہو رہی ہے یہ کھڑا ہے اس وقت. نارملی چلتا رہتا ہے، 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا، لیکن ایک شفٹ چینج ہو رہی تھی لیکن اس کا یہ تھا کہ جب بھی یہ چلتا تھا تو اس سے پہلے یہ اس کے ایک سائرن ہوتا تھا، اور وہ 3 مرتبہ چلاتے تھے. تو وہ 1 مرتبہ سائرن ہو چکا تھا. تو اب ہم کھڑے ہیں، آپ جب پہنچے ہیں تو اب یہ سامنے آ گیا. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے گا، اس کو کراس کس طرح کرنا ہے. اگر نیچے جائیں گے تو وہاں پکڑنے کا جانے کا خطرہ ہے، اگر لیفٹ بھی جا نہیں سکتے وہ 3-4 میلوں کا، اور وہ تربیلا ڈیم کے وہ جو جگہ جہاں ہے وہاں ہم نہیں جا سکتے. تو ابا نے میں نے جب دیکھا تو ابا نے کہا کہ جو ہے نا ان کو پتہ تھا کہ وہاں پر لوگ مر چکے تھے اس بیلٹ کی، اس کنویئر بیلٹس میں. جو لوگوں بعض کو اندازہ نہیں ہوتا تھا وہ آتے تھے اور اس میں اس کو کراس کرنے کی کوشش کی. تو جب اس کے جو چلتا تھا تو اس میں بندے مارے گئے تھے، یہ باقاعدہ کنفرم تھا کہ لوگ مارے گئے ہیں. تو میرے ابا کو پتہ تھا کہ یہ اس میں حادثے ہو چکے ہیں. تو ابا نے مجھے کہا کہ یہ اس کا بہتر یہ ہے کہ اس کی بیلٹ، جو اس کا بیلٹ ہے تو اس کی جو نیچے کا ہے اس میں سے کرال کر کے نکالا جائے. تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 فٹ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا ابا اس کے نیچے سے ہم گزر نہیں سکتے. تو میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جو 2 بیلٹوں کے درمیان جو جگہ تھی وہ تقریباً 3-4 فٹ 4-5 فٹ تھی، اس طرح کی تھی، تو اس میں سے گزرا جائے. تو ابا نے کہا کہ نہیں، یہ چل پڑے گا، اور اس میں اگر یہ چل پڑا تو یہ کرش کر دے گا، اور وہ کرش کر دینا تھا اس نے. میں نے بلال کو پکڑا، جو بیٹا اس کو میں نے اس میں درمیان میں جمپ مارا. میں نے اس کو کرال کرتے ہوئے کراس کیا، اور میں نے بلال کو بٹھایا. میں نے اپنے امتیاز بھائی کو کہا کہ نکلو، آ جاؤ. وہ آئے، میرے ابا بڑی منع کرتے رہے. میں نے ابا سے کہا کہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. میں ان کی بات اس وقت میں نے سخت میں کہ نہیں ابا آپ غلط کر رہے ہیں، اس میں مارے جانے کا خطرہ ہے. تو امتیاز کو میں نے کھینچا، یہ ادھر آ گیا. میں نے بہنوں کو کہا کہ خدا کا واسطہ ادھر سے آ جائیں. تینوں بہنوں کو ہم نے کراس کرا. میری امی کو میرے ابا نے کہا نہیں، ابھی چل پڑے گا. تو یہ دوسرا سائن ہو چکا تھا، ہمیں پتہ نہیں کہ دوسرا ہے کہ تیسرا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میرے ابا نے امی کو کہا نہیں نیچے سے گزرو. میری امی نے کوشش کی اور آپ کے درمیان میں پھنس گئی. اب میں نے کہا میں نے ایک دم کیا کہ میں نیچے سے گزرا گیا، اور جو امی کو ہاتھ کو کھینچ کے امتیاز نے بھی میرے ساتھ، اور ہم دونوں نے اس کو کھینچا ہے.
اور جس سے امی کو وہ جو نیچے پتھر پڑے ہوئے لگے ہوئے تھے وہاں اس سے بروزنگ بھی ہوئی، جو زخمی بھی ہوئی. اور پھر میں نے ابا سے کہا خدا کا واسطہ ہے ابا یہ طریقہ نہیں ہے اس کا. تو پھر ابا نے میں گیا درمیان میں سے، ابا نے میں نے ہاتھ پکڑا اور ابا بھی آ کے ہمیں کراس کیا. اب ہم کنویئر بیلٹ کو کراس کر گئے. ایک معجزہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے. اب ہم جس طرح تھوڑی دیر ہم چل پڑے اسے دوسری طرف، کنویئر بیلٹ سٹارٹ ہو گیا. اب اس وقت میرے ابا نے کہا، اور یہ اس وقت مجھے سمجھ اس کی نہیں آتی کہ بھئی ابا نے کہا کہ اب اور پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، رائڈرز ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کس طرف نکل گئے، تو وہ بھی ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ آ رہے تھے. لیکن ہم ان سے تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ اب ہمیں 2 میل کا ڈفرنس مل گیا ہے. یہ اب کنویئر بیلٹ کے اس طرف تو نہیں آ سکتے، اس طرح یہ انہوں نے نیچے جا کے اور ادھر سے آنا ہے، تو ہمیں 2 میل کا گیپ مل گیا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم بچ گئے. مطلب کہ یہ سب اب جس طرح ہم نے کراس کیا ہے تو پیاس لگنی شروع ہوئی، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سمجھا کہ اب پیاس سے ہم مر جائیں گے یہاں پر. اب ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی چیز وہ نہیں ہے، لیکن ہم نے بھاگ رہے ہیں اس وقت. اور اتنے میں اچانک میں نے چاندنی کی زمین میں دیکھا تو ایک چمک مجھے نظر آئی اس طرح سے. تو میں نے دیکھا کہ میری امی جھکی ہیں اور انہوں نے کچھ ہاتھ میں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اور چل پڑی، وہ بھاگ رہی ہیں. تو میں نے جب کیا تو میں نے وہ دیکھا، تو میں نے جب ٹچ کیا تو گیلی مٹی تھی. تو میں نے بے وقوفی کی کہ میں نے اس کو منہ میں ڈال دیا کہ شاید اس میں پانی ہو. حالانکہ بے وقوفی تھی کہ مٹی کو منہ میں ڈالنا وہ اور زیادہ پیاس بڑھا دے، تو اس نے میری اور بھی زیادہ پیاس بڑھائی. لیکن اب سامنے ہمارے ایک پہاڑ ہے، اور یہ تربیلا ڈیم کے بڑے اونچے پہاڑ ہیں اس وقت. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھاگیں، اور ہم اس پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اگر ہم پہنچ جائیں تو ہم بیٹھیں گے، تو پانی میں کہیں سے بندوبست کرتا ہوں تو میں لے آؤں گا. تو ہم میرے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ گے کس طرح، یہاں تو سارا جو یہ پہاڑ کے بعد جو ہے نا بارب وائر ہے سارا، تو بارب وائر کو تم کراس ہی نہیں کر سکتے. تو میں کہتا تھا کہ ابا جو بھی ہے اس وقت بھاگیں، اور اس وقت جو ہے نا اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہم نے پہنچنا ہے جس طریقے سے بھی، میں پانی کا بندوبست کر لوں گا. یہ اور بار ہم دونوں کی تکرار ہو رہا تھا کہ بھئی کس طرح تم لوگے. میں کہتا تھا کہ جو بھی ہوگا اس وقت کریں، اور ہمت کر رہے ہیں، ان کو ہم پش کر رہے ہیں. لیکن یہ تسلی ہمیں ہو گئی کہ رائڈرز اب ہمیں نہیں پکڑ سکتے. یہ ہمیں تھا کہ اب کیونکہ یہ ہم تربیلا ڈیم کی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر پبلک کو الاؤڈ نہیں ہے. ہم بھی اب اس وقت غلط جگہ پہ ہیں. وہاں پر بڑی سختی ہوتی تھی ان کی، یہ کہ اس علاقے میں یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو ہم جا رہے ہیں، اب ہمارے سامنے یہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ سٹیپ ہے، سارے بڑے سٹیپ پہاڑ ہے. اور آپ اندازہ لگانے کے 4 عورتیں آپ کے ساتھ، 2 بچے ہیں، اور ایک مطلب کہ ہم 3 اب ہم ہیں مرد، اور سب تھکے ہوئے اور پیاس سے برا حال ہے. اور بس یہ اب تکرار یہی ہو رہی کہ پانی اور پانی پانی، یہ اور کوئی تصور اور کسی چیز کا نہیں ہے کہ کیا پانی کے بس طلب ہے سب کو. تو اچانک آپ خدا کی قسم میں کیا کہتا ہوں کہ اچانک ہم ایسی جگہ پہنچے کہ ہمیں چودھری کی چاند میں نظر آ رہا تھا کہ کوئی ڈرٹ روڈ ہے. تو میرے ابا نے کہا یہ لگتا ہے کہ تربیلا ڈیم کی یہ ٹرکس کے لیے ڈرٹ روڈ بنائی ہے. تو ہم اس پہ چڑھنا شروع ہوئے. تو خدا تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہوا کہ وہ ڈرٹ روڈ تھی جو کہ انہوں نے پہاڑ کو کاٹ کے اپنے ٹرکس کے لیے بنائی تھی، یا جو بھی ان کی گاڑیوں کے جانے کے لیے، لیکن کچی تھی. اور وہ جو
ہمیں جو پانی کا جو ہے تو وہ جو اسپرنکل کرتے ہیں اس کو کرتے جب ڈرٹ روڈ کو یہ کرتے تھے تو وہ جو پانی تھا وہ والا تھا اور کوئی پانی کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو وہ کرتے کرتے ہم اس وقت اتنی تھکاوٹ ہو چکی تھی، خاص کر میری ایک بہن جو تھی جو کہ اب فوت ہو چکی ہے، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور وہ اس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا. میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور میرے ابا نے بھی میرا خیال پکڑا ہوا تھا اور میری امی کو بھی. ہم نے ایک دوسرے کو سب کو سہارا کہ اب ہمت کرو، صرف اگر چوٹی تک پہنچ جاؤ تو بس یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے وہ ہوگا، اور وہاں سے پانی کا میں بندوبست کروں، میں میرے طرف پانی کا بندوبست کروں گا. تو ہم ایونچولی کرتے کراتے، اور ان جو عورتوں نے ہمت کی ہے، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ خدا کا فضل نہ ہوتا تو ان کو کوئی نہ عورت اور نہ مرد، ہم جو ہماری جو حالت تھی، جو ہمارے پیاس کی حالت تھی کہ ہم اس تک چوٹی تک پہنچ سکتے. تو ایونچولی ہم چوٹی تک پہنچ گئے اور میں نے ان کو اس ڈرٹ روڈ کے ساتھ بٹھا دیا. میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں، میں جا کے آگے جا کے پانی کی آگے وہ ڈرٹ روڈ اس نے ہم بالکل پیک پہ ہیں اور وہ اب اس ڈرٹ روڈ نے نیچے جا رہے تھے. تو مجھے یہ تھا کہ اب جا کے میں اس پہ جا کے تو اگر پانی مجھے کہیں مل جائے. اب کوئی تصور نہیں کہ پانی کس طرح ملے گا، میں نے کوئی تصور نہیں. یہ بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں کہ اچانک میرے چھوٹے بھائی نے چیخ ماری کہ پانی ہے. یہ خشک پہاڑ ہے، پیور خشک پہاڑ ہے اور پتھریلے پہاڑ ہیں. میرے ابا نے کہا یہاں کس طرح پانی ہو سکتا ہے؟ مجھے اب نظر نہیں آ رہا ہے میں کچھ بھی. میں اس طرح اپنے بھائی کی آواز کی طرف ہوا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا. ہم نے اس کو جب ایک دوسرے کو ہم نے ایک دوسرے کو ٹچ کیا تو میرے چھوٹے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانی کے ہوز میں میرا ہاتھ ڈالا. میں نے کہا پانی ہے. میرے ابا نے کہا یہاں پانی کس طرح؟ تو میں نے کہا ابا اس کو چھوڑیں کہ پانی کس طرح؟ پانی ہے. میں نے جب اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کھائی تھی بالکل، وہ جو بھرا ہوا تھا اس سے وہ جو گرینری تھی ساری. تو میں نے اس کو گرینری کو نکال کے تو پھینکا. اور ہاں اب مجھے ابا کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے کہتا ہوں یہ کوئی ابا کہتے ہیں کس طرح ہے؟ تو میں کہتا ہوں، میں نے کہا کوئی سیمنٹ کی چیز ہے، سو چیز ہے لیکن ایک ہوز قسم کا ہے لیکن پانی ہے. تو ہم نے ہر کسی نے اس پانی کو پیا. ہم نے اس بچی کے جو 3 مہینے یا 4 مہینے کی تھی اس کے منہ میں وہ پانی ڈالا، اس بچے کو پلایا اور وہ کھائی والا اس میں سبزی وہ جو خراب پانی تھا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا. ہمارے لیے زندگی کا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب ہمیں پانی سے مشکل پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزہ دکھایا کہ کوئی انسان مائی کا لال تصور تک نہیں کر سکتا کہ کس طرح یہاں پانی ہے. میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا، میرے پاس فوٹو ہے، میں آپ کو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر اس جہاں تربیلا ڈیم کا ایک مزدور کہیں کام کر رہا تھا اور کہیں جو بھی ان کی گاڑی کا جو ہوا ہے وہاں کا گاڑی الٹی یا اس طرح ہوا ہے، یہاں پر وہ بندہ فوت ہوا ہے. جب اس کا بھائی کہتے ہیں آیا ہے تو اس نے اپنے بھائی کو اس جگہ پر اس کی لاش کو دیکھا تھا. تو اس بھائی نے جس طرح غیر احمدیوں کا کانسیپٹ ہے کہ اس نے وہاں پر سیمنٹ کا ایک جانماز بنائی تھی اور ایک یہ ہوز بنایا ہوا اتنا چھوٹا سا تھا تقریباً 1 فٹ کو 1 فٹ اس طرح، جس میں یہ ٹرک جب گزرتے تھے تو وہ ان کا تھا کہ اگر پانی ڈال دے تو لوگ وضو کر کے نماز پڑھ لیں یہاں پر تو اس کو ایک ثواب ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کیا تھا. اس میں کوئی نماز پڑھنے کی نہیں آتا تھا،
یہ ایک معجزہ ہے جو کہ احمدیت کے علاوہ کوئی مائک حلال کر کے دکھائے کہ ایک غیر احمدی وہاں وفات ہوتا ہے اور اس کی باڈی ایک بھائی کو ملتی ہے اور وہ ایک جانماز بناتا ہے اور وہاں پر حوض بناتا ہے اور ہمیں وہ سٹیل پانی جو ہے ہمارے لیے زندگی کا پیغام بنا دیتا ہے. ہم نے پیا اور ابا بار بار یہ کہہ رہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا صحیح طرح. ہم نے پیا اور اب ہم نیکسٹ ہے کہ اب یہاں سے نکلا جائے. پانی ہمیں جو پیاس تھی وہ ختم ہو چکی اور اب جب ہم اتنے میں جب سڑک یہ جو کچے اس پہ آئے ہیں، آپ یقین کریں یا نہیں کریں، جس طرح ہم پہنچے ہیں اس پہ کیا 1-2 منٹ لگتے ہیں. ہم آئے ہیں اور اچانک ہم جب کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے سے ایک فلڈ لائٹ آئی ہے اور ہمارے سامنے لینڈ روور کھڑا ہو گیا. اور آپ تصور کریں کہ ہم نے ایک ڈیزل کا لینڈ روور آ رہا ہے، پہاڑی کے اوپر سے چڑھ رہا ہے، اس طرف سے ان کی طرف اس نے چڑھائی ہے، وہ چڑھ رہا ہے. ہمیں رات کے پتہ نہیں 12 کوئی 1-2 بج گئے تھے اس وقت. ہمیں اس کی آواز تک نہیں آئی. اگر ہمیں آواز آئی ہوتی تو ہم سڑک پہ نہ آتے، ہم کچی پہ نہ، ہم اس کو گزرنے دیتے تاکہ کہ ہمیں دیکھ نہ لے. اس نے ہمیں دیکھا ہے، ہم نے جم مارا ہے. ہم نے سب کو پکڑ کے ہم نے واپس کھائی کی طرف بھاگے ہیں. بندہ وہ ڈرائیور آیا، اس نے گاڑی کھڑی کی، اس نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا، کون ہو تم لوگ یہاں؟ اب ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑے گئے ہیں. میں لگا اب ان کو پتہ چل گیا، اس نے دیکھ لیا اس نے. تو میں آیا، کھڑا ہوا اور آیا کچے سڑک پہ. تو اب مجھے ایک اپارچونٹی نظر آئی، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں اور آگے بھی معجزے ہیں وہ اس کا اب ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں. اور احمدیت کی جو وہ ہیں برکتیں ہیں کہ جس جگہ ہمیں پانی ملا ایک خدا کے فضل کے بغیر اور یہ ممکن نہیں تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں بات کریں گے اس کی بقایا جو واقعات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.